الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے باواز من الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھے آواز کھول دو ذرا باواز بلند پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام والا شان علی مقام ذی وقار حضرات علماء اہل سنت مہمانان ذی وقار اور محترم سامعین حضرات عظیم و شان پروگرام ساہیوال شہر دے اس مرکز اہل سنت کے اندر مرکز اس لیے کہتا ہوں کہ بہت بڑی مسجد ہو اسے مرکز نہیں کہتے مرکز اس شخصیت کی ذات ہوتی ہے جس کو دنیا جانے مولوی کے نام سے اگر مسجد مولوی مسجد کی وجہ سے مشہور ہو تو پھر وہ خطیب نہیں ہوتا خطیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسجد مشہور ہو تو اس مسجد کے جو کہ یہ مرکز اہل سنت ہے سید الخطباء رئیس المقررین اور میں نے خطیب علیہ السلام رحمۃ اللہ سے سنا بھی ہے اور میں سچی بات یہ کہ میں ان کی بہت بڑے فیورٹ خطیب تھے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی بعمل حضرت علامہ مولانا پیر غلام حسین صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی مسجد اندر اس مرکز اندر اجد عظیم الشان پروگرام سلسلہ عظمت و شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور عرس غوث الورا یہ عنوان جو انعقاد پذیر ہے واجب الاحترام زینت القرا شمس القرا جناب قبلہ قاری غلام یاسین صاحب کاٹھیا صاحب نے اور فخر نقابت
آسمان نقابت درخشندہ ستارہ میرے بھائی بھی دوست بھی جناب شکیل خان قادری صاحب نے حضرت صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے رئیس الخطبہ سبحان اللہ کہہ لو پریشان ہو جگر گوشائے رئیس الخطبہ اور فخر اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحبیب صاحب نوری مدد اللہ علی دا حکم نامہ پہنچایا اور میں حاضر ہو گیا. حاکم صاحب نے بڑا اچھا پڑھیا, کسی حضرات نے بڑا اچھا سنیا, تو میں بھی چاہوں گا کہ شکیل خان صاحب نے جو صاحبزادہ صاحب دا حکم نامہ پہنچایا میں عمل کی کوشش کراں. تو حافظ صاحب نے حافظ آسم صاحب انہوں نے بڑی محبت نال اس تمام بزم دا یہ بھی حصہ نے اس کیپٹن دا اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمائے. میں جو عرض کرنا چاہنا وہ بلا تمہید میں بلا تاخیر نہیں آکھیں گا, بلا تمہید میں شروع کرنا اور اس پوائنٹ آف ویو میں گفتگو کرنی ہے کہ اس بہت بڑے خطیب کی مسجد ہے اور میں اتنے آ کے گفتگو کرنا اعزاز سمجھنا, کیونکہ میری خطیب میری تربیت ایک بڑے بڑے خطیب نے کی تھی اور شاید ادھے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسن صاحب قادری حزب الناف دے جو مفتی نے آپ تقریر سے ایک جگہ میری چانگے منگے آپ کی صدارت, تو بعد چ انہوں نے گفتگو نہ کیا جڑا کام خطیب ایک گھنٹے چ کر جاتا ہے مدرس وہ سال چ نہیں کر سکتا. برین واشنگ جڑی ایک گھنٹے دے اندر, تو یہ بہت بڑے خطیب دی مسجد ہے. اللہ تعالیٰ آپ دے مزار تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے. ان گفتگو دا آغاز اس بات تک کرنے پا یہ جڑا اسی عرس پاک منانے گفتگو شروع ہو گئی. ایک بات دا ذمہ دار شعر ایک ذوق میں تم سناواں گا, ضرور سناواں میں ضرور, لیکن جو عقیدہ ہے وہ تو سننا لازم و ملزوم ہوئے گا. عقیدہ نے سنے تے پھر شعر دی کوئی فائدہ نہیں ہونا. عقیدے دے وچ میں شعر سناواں گا جو صاحب صاحب دا حکم ہے. عقیدہ بیان کرنا جڑا ہے وہ لازم ہے. وہ پیر ہوئے, خطیب ہوئے, نعت خوان ہوئے, شاعر ہوئے, جدے گفتگو ڈالی ہے جدے کردار نال بد عقیدگی تے جراثیم نکل دے ہون انہوں اپنے عقیدے تے نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ جڑے اسی مانے کرما والا شریف, شرپور شریف, سیال شریف, علی پور شریف, گولڈا شریف, میں سے اپنی گفتگو دا آغاز ایک حدیث تو میں کرنا چاہنا, ایک حدیث رسول دا سہارا لے کے, اور حدیث ہے مسلم شریف کی. شعر ایک ذوق میں کیا کہ بات جو کروں گا اللہ دے فضل و کرم نال, چونکہ میں لوگ ذمہ دار ہو کے گفتگو کرنی چاہیے ہوں ٹھیک. حدیث مسلم شریف کی, تیرے تے میرے آقا نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات, جان کائنات, وجہ کائنات, باعث تخلیق کائنات, جگ دے داتا مختار کل, حاجت روا, سید الانبیاء, امام الانبیاء, قائد المرسلین, فخر المرسلین, حسنین کریمین دے نانا جان, سیدہ زہرا کریمہ دے بابا جان, خدا دی خدائی دے بادشاہ, تیری تی میری جانہ دے مالک جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما سن. فرمائے میرے علی میرے قریب آؤ. فرمائے علی جی سونا, فرمائے میرے قریب آؤ. عبداللہ ابن مسعود تسی بھی قریب آؤ. فرمائے پیارے علی بات ذہن رکھنا ذرا غور نہ سننا کہ یہ عرس پاک صاحب منا رہے ہیں, کیونکہ نئی بات نہیں, ذکر اولیاء کو نئی بات نہیں. ذکر اولیاء کو ایسی نہیں شروع کیتا ہے, میں یہ دسنا چاہنا کہ میں ابہام چ نہ رہے کو بندہ کو شخص. فرمایا پیارے علی جی سونا, فرمایا میں تانوں ایک موسیٰ علیہ السلام دے دور دا قصہ نہ سناواں. بیان کرنے والے امام الانبیاء کہ سنن والے امام الاولیاء. کہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود جی سونا, فرمایا لکھ, فرمایا لکھ تاکہ سند رہے. معلوم ہے بیان کرنا حضور کی سنت, کہ سننا مولا کائنات کی سنت, کہ لکھنا صحابی کی سنت جو میں آگے بیان کر لگا. فرمایا پیارے علی جی سونا, فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور ایک بندہ سی جن نے 99 قتل کیتے سن. حدیث میں پیش کرنا پیا کی دی مسلم شریف. بول دیو ہو کی ہو گیا تو 99 قتل کیتے سن. گل کون سنا رہا ہے؟ کملی والا. یہ مسئلہ سمجھنا مہربانی کر کے. گل کون سنا رہے؟ سرکار
کہ سن کون رہے نے مولا کائنات کہ لکھ کون رہے نے عبداللہ ابن مسعود کہ سرکار سنا کیوں رہے نے؟ یہی میں دسنا چاہنا حضور کیوں سنا رہے نے؟ فرمایا 99 بندے قتل کسے بندے نے ایک دن انہوں خیال آ گیا یار بندے بڑے مار چڑے نے تے بندے مارنا کوئی انسان والا کام نہیں بولو تو صحیح قتل و غارت کرنا بندے مارنے یا مروا دینے کہڑے بندے دے پترانا کام ہے اور اپنے کردار دل متاثر کریدے قوم مار دھاڑ سے متاثر نہیں کرتے قوم کو اپنے کردار سے متاثر کیا جاتا ہے وہ عالم ہو پیر ہو چودھری ہو کوئی بھی ہو اپنی کردار سے متاثر کرتے ہیں مار دھاڑ سے نہیں تو جدو جان دی دین دی پھر واری آ جائے ہائے ہائے پھر جان دی جدو نلے جان صرف ہو دے سکتا ہے جڑا حسینی ہو نہیں سمجھ سکے بات دھیان نہیں کیتا بات صرف حسینی جان سے دے سکتا ہے جڑا جان دی پرواہ نہیں کرتا سمجھ آئی نہیں اللہ اکبر بیجو جناب بیجو تشریف رکھو بیجو ہے توجہ حضرات اللہ اکبر 99 بندے مارے سن توبہ دا ارادہ پیدا ہو گیا جستجو پیدا ہوئی یہ تو اسی حدیث پڑھے گا اور نہ سننی یہ میں ساری گفتگو کرنی ساری تقریر یہ میں کرنی ایک حدیث کے اندر مہربانی ارادہ پیدا ہوا کہ یار آپ معافی مانگ لیے وہ سرکار نے فرمایا وہ بندہ ٹر گیا کسی ایسے بندے کو مثال کے طور پہ جنہوں ولیاں دی شان دا پتہ نہیں سی ہائے 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 جڑا ولیاں دی عظمت فضیلت نہیں سی جانتا خود کو ٹر گیا یعنی کسی بے پیرے کو بے پیرے کو ٹر گیا جا کے انہیں آخیا جی اپنا مدعا بیان کیتا میں بندے مار چھڑے کوئی معافی انہیں کہا کوئی معافی انہیں کہا کوئی چانس انہیں کہا نو چانس کوئی چانس 1% بھی نہیں انہیں کہا نہیں اگو بندہ غصے بھی ہو گئے انہیں آخیا میرے نال دھیان نہ گل کرو میں بڑا جنا بنے بندے مار چھڑے تو ہے ہی کوئی نہیں 99 بندے مار چھڑے نے میں بڑا غصے بندے میرا دھیان سیدھا تند پاؤ مولوی صاحب میرے نال کوئی گل صحیح کرو جب میں انہیں کہا نہیں کوئی چانس نہیں انہیں کہا جب بخشے نہیں جانا تے تاریخ چ نہ تے لکھوا لیے نا 99 نہیں 100 پورا ہی کر چڑھنا ہے سمجھ 100 پورا ہونے یہ حدیث کے لفظ نہیں تو سنا کون رہا ہے کملی والے سول بولو تو صحیح بنیاد اگے میں پھر 100 پورا کر دیں گے بنیاد کون سنا رہے ہیں سرکار سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 100 بندہ پورا ہو گیا پھر کچھ وقت گزریا پھر خیال آیا یار آپ انج کرنے ہیں پھر معافی دا کوئی ارادہ کر کے کسی اور پوچھ لینے وہ ایک بندے کول گیا جڑا بڑا نیک آدمی سی تے پیراں دے منن والا سی پیراں دے منن والا سی ہائے ہائے خود کو گیا کہ جا 100 بندہ مار چھوڑو تے گل ہی کوئی نہیں سنا کون رہا ہے ہائے ہائے 100 بندہ مار چھڑے تے سرکار سنا رہے نے ساری گل کہ انہیں 100 بندہ مار چھڑیا یا رسول اللہ پھر مولا کائنات فرمایا حضور پھر فرمایا عبداللہ ابن مسعود لکھ رہے ہو جی سنے لکھ رہے ہیں فرمایا پھر پیاری علی کیوں سنو 100 بندہ جس نے ماریا تے اس بندے کو لا کے کہنے کہ یار کوئی چانس ہے انہوں نے کہا بالکل ہے چانس او جڑی فلانی بستی ہے فلانا جڑا پنڈ ہے انہوں حدیث کے لفظ نے سب جان دے نہیں حدیث کے لفظ نے قریۃ الصالح نیکاں دی بستی ہائے 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 نیکاں دی بستی یعنی بستی شریف ایک قریۃ الصالح حضور کے لفظ نے پہلے جس تھان پہ ولی بسے سب تو پہلے اس پنڈ نو شریف آکھنا کملی والے محبوب دی سنت ہے اسی بعد میں چاہے شرپور شریف کلمہ والا شریف بریلی شریف اجمیر شریف پاکستان شریف علی پور شریف گولڈا یہ سب تو پہلے سرکار نے آخیا ہے قریۃ الصالح نیکاں دی بستی بستی شریف شکریہ جناب مہربان توجہ ہے ذرا بولو قریۃ الصالح لفظ نے حدیث تھی حضرت صاحب صاحب بہت بڑے خطیب کے پتر نے آپ صاحب مطالعہ نے بات سننا ذرا فرمایا اس بندے آخیا وہ جڑی بستی ہے نا جڑا پنڈ ہے اتنے اللہ دے ولی وسدے نے اتنے چلا جا سنا کیوں رہے ہیں سرکار کیوں سنا رہے ہیں بات کرنی چاہنا میں